السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانے والا ہوں جو آپ کو رونے پر اور سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تو اس واقعے کو بہت غور سے سنیے گا، اور اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تنہائی میں بیٹھیں اور اس کو بہت غور سے سنیں، اس کلپ کے ایک جملے کو، تو یہ آپ کو اندر سے جھنجھوڑے گا اور آپ کو رونے پر اور سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ہے ایک کلاس ٹیچر کا۔ انہوں نے ایک دن اپنے بچوں کا ٹیسٹ لیا۔ بچوں نے جو انہوں نے نوٹ کرایا بچوں نے نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بچوں کو لائن سے کھڑا کر دیا، سارے بچوں کو کاپی لے کر، کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں لے کر لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں کاپی چیک کرتا جاؤں گا، اور جس کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کے ہاتھ پر اتنی ہی چھڑی یعنی اسٹک ماری جائیں گی۔ استاد بہت نرم دل تھے۔ مارنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچوں کو سزا دی جائے، یعنی ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اصل مقصد صرف ان کو نصیحت کرنا تھا، اور اصل مقصد ان کو خوف دلانا تھا کہ ان کو خوف رہے اس بات کا کہ غلطی کرنے پر سزا ملتی ہے۔ وہ چھڑی اور اسٹک کو بہت ہلکے سے مارا کرتے تھے، جس کا مقصد صرف بچے کو نصیحت تھا، نہ کہ تکلیف پہنچانا۔ ٹیچر کا جو مزاج تھا وہ اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے لائن میں بچوں کو کھڑا کر دیا۔ بچے آتے جاتے کاپی چیک کراتے، جس کی صحیح ہوتی وہ نکل جاتا، جس کی ایک غلطی ہوتی اس کو ایک چھڑی پڑتی، جس کی دو غلطیاں ہوتی اس کو دو چھڑی پڑتی۔ بچوں کی قطار بڑھتی چلی گئی۔ ایک بچہ آیا اس قطار میں بہت گھبرایا ہوا، اور جیسے ہی وہ ٹیچر کے پاس آیا اس کے ہاتھ سے کاپی گر گئی اور بہت گھگیا کر رونے لگا۔ جی مجھے معاف کریں، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ جی مجھے معاف کریں، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اس ٹیچر نے جب یہ سنا تو اس کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ گئی، اور انہوں نے ایک زور کی چیخ ماری، اور پھر وہ گھگیا کر اور چیخ مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ کیونکہ وہ ٹیچر ایسے تھے جو علمی گھرانے میں پلے بڑے تھے، جنہیں خدا کی معرفت حاصل تھی۔ اس جملے نے ان کو وہاں پہنچا دیا، اور زور زور سے چیخیں مارتے اور روتے کہتے یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اور پھر کہتے میرے بچے تو نے یہ کیا کہہ دیا، اے میرے بچے تو نے مجھ سے یہ کیا کہہ دیا۔ اور وہ پوری کلاس میں یہی کہتے رہے جب تک روتے رہے چیخیں مار مار کر، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اب سوچیں اس واقعے کو ذرا، اور غور کریں، اور اللہ سے دعا کریں کاش ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے، ہمیں بھی خدا کی یہ معرفت نصیب ہو جائے کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے، محض اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں نیک کام کریں، اچھے کام کریں، اور اس کے بعد بھی ہمارے دل میں یہ خیال باقی رہے کہ اللہ مجھے معاف کرنا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ ہم ذرا اپنے نامہ اعمال کی طرف غور تو کریں۔ آج ہم سوچیں تو صحیح ذرا کہ کل ایسے ہی قطار میں ہم اللہ کے سامنے لگے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، جو فرشتے ہمیں پکڑا رہے ہوں گے، ہم اس کو چیک کرا رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال چیک کیے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی، وہ لوگ نکل جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، وہ لوگ سزا کاٹ کر جائیں گے۔ لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے سوائے خطاؤں کے۔ ہمارے نامہ اعمال میں تو سب کچھ ہی غلط ہے، سب کچھ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور کوشش کریں کہ گناہوں سے حتی الامکان بچ جائیں۔ یہ دنیا میں خرافات میں نہ لگیں، اس دنیا کے چکر میں، لوگوں کے چکر میں گناہ نہ کریں، اور گناہ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے جائیں۔ ورنہ تو ہم جائزہ لیں اپنے نامہ اعمال کا تو اپنی دل سے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور غور کریں، ذہن پر غور ڈالیں، زور ڈالیں، تو آپ کے دل سے ایک ہی آواز آئے گی، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم بھی، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات تو یہ ہے، یا اللہ ہمیں معاف کرنا، ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ ورنہ ہمارے تو کوئی عمل ایسے ہے نہیں جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا جنت میں داخلہ ہو جائے۔ سچ تو یہی ہے کہ اے خدا ہمیں معاف کرنا، ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کرنا، ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، محض اللہ اپنی رضا کی خاطر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔